عمل بتانے جا رہا ہوں یہ اس آیت مبارکہ کا خاص عمل ہے جس میں اس میں اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر آتے ہیں کہ اس میں اعظم جو ہے وہ کنویں میں چھپا ہوا ہے اور یہ آیت الکرسی میں موجود ہے۔ آج میں جو آیت مبارکہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اسے اگر کوئی انسان میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل سے جو انسان آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا وہ ایک پل آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ان لوگوں کے لیے میں یہ عمل دے رہا ہوں جو کسی انسان کے دل و دماغ پہ اپنی محبت کی چھاپ لگانا چاہتے، جو چاہتے ہوں کہ دوسرا انسان ان کے بغیر ایک پل نہ رہ پائے۔ قرآنی عمل ہے، عام عمل نہیں ہے، جیسا کہ قریشی صاحب چینل پہ عام عملیات نہیں بتائے جاتے۔ اللہ کی ذات سے کسی مسئلے میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مدد حاصل کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ جو انسان بھٹک جاتا ہے، غیر اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، طلب کرتا ہے، سفلی عملیات کی طرف جاتا ہے، وہ مزید مسائل میں پھنستا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، اسے ایسے ایسے امیدیں دلائی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی۔ قرآنی عملیات کی یہی خاص بات ہوتی ہے، انسان کے دل کو سکون ملنا، انسان کے معاملات میں بہتری آنا، انسان کے مسائل میں جہاں کوئی نہ ہو اس کے ایسے اسباب پیدا ہو جانا کہ وہ اس مسئلے سے نکل سکے، اور ایسی راہیں کھلتی ہیں، ایسے رستے کھلتے ہیں کہ انسان نے اس سے پہلے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات سے جو مانگتا ہے اللہ اسے لازماً عطا کرتا ہے۔ وقت مقرر ہونا یا اللہ کی قوم میں مسلط ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگے تو ہمیشہ یہ کہہ کے مانگے کہ اگر فلاں کام یا فلاں چیز کا مجھے مل جانا میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ پاک مجھے عطا کرتے، کیونکہ تمام علموں کی مالک جو ذات ہے، عالم الغیب ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ وہی انسان کے لیے جو بہتر ہے وہ جانتا ہوتا ہے۔ ایک بہن نے اسی طرح میسج کیا تھا، میں بے حد پریشان ہوں، میری ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزری ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے، ایک انسان کی محبت میں نے پچھلے 5 سال گزارے ہیں، ہماری منگنی طے پا دی، اچھا وقت گزر رہا تھا، 3 ماہ پہلے میری اس سے شادی ہونے والی تھی، لیکن اب اس نے یہ رشتہ ختم کر دیا، اور اس رشتے کو ختم کرانے میں سب سے زیادہ جس انسان کا عمل دخل ہے اس کا اگر میں یہاں ذکر کروں گی تو دوستی سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ میری منگنی اور میرے منگیتر کو جب میری ایک دوست نے دیکھا کہ میرے منگیتر نے بہت اچھی منگنی ارینج کی، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھے نہ پتا تھا کہ میری دوست مجھ سے میری محبت چھین لے گی، اس نے پتا نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں کی، اور میرے منگیتر کو اپنی طرف ایسا موڑا کہ وہ مجھ سے منگنی تک توڑنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے بغیر سمجھے مجھ سے رشتہ ختم کر دیا۔ تو مجھے بھی ایسا عمل بتائیں کہ وہ کسی طرح لوٹ کے آئے۔ اس کتاب کا میں نے پہلے بھی 2 عمل بتائے، عملیات، یہ نہایت ہی مؤثر کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک عمل بڑا با اثر، بڑا ہی جلد اثر کرنے والا ہے، ذخیرہ عملیات۔ اس کتاب کا اور میں جو عمل بتاؤں گا اس میں اعظم کی آیت مبارکہ جو کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی ایک آیت مبارکہ کا عمل بتاؤں گا، جس کو انسان اگر کرتا ہے تو جس انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو یا جو انسان آپ سے بات تک نہ کرنا چاہتا ہو، آپ سے محبت نہ کرتا ہو لیکن آپ اسے چاہتے، آپ اسے پانا چاہتے، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے، آپ اس کے بغیر ایک پل نہ گزرتا ہو، تو تمام تر
مسائل کا حل اس ایک ہی وظیفے میں، ایک ہی عمل میں موجود ہے۔ انسان جب یہ عمل کر رہا ہوتا ہے آپ کو دلی طور پہ سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا انسان آپ کی محبت میں بے چین ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جتنا عمل کیا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ بے چین ہوتا ہے، اور اس کا آپ سے بات کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ وہ آپ سے لازمند رابطہ کرتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کے رویے میں بہت تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ جہاں وہ رشتے ختم کر چکا ہوتا ہے وہاں وہ رشتے دوبارہ جوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام تر اس عمل کی برکت سے ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت مبارکہ ہے۔ آیت الکرسی کی آیت مبارکہ کا یہ خاص عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہو سب سے پہلے اس دن صرف اور صرف 41 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 دفعہ درود پاک تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، ویسے پڑھ لیں، لیکن نیت کر لینی ہے کہ آج میں نے عمل کرنا ہے۔ کسی وقت میں 41 دفعہ کوئی بھی درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے جب وقت ملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہوول پہ جب آنا ہے تو آپ نے اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے اور دل میں یہ سوچنا ہے، یہ تصور لانا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ آپ نے دوبارہ اسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو قسمت میں اسی طرح پڑھا جائے گا، ہوول پہ آ کے آپ نے دوبارہ یہی سوچنا ہے، یہی دعا کرنی ہے کہ وہ انسان آپ سے رابطہ کرے، رشتہ دوبارہ جوڑے، محبت پیدا ہو۔ اللہ کے فضل سے جو جو آپ نے مانگا ہوگا وہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے کھلا درود پاک پڑھنا ہے، تعداد مقرر نہیں کرنی۔ یہ ناپاکی میں عمل نہیں کرنا، فائدہ نہیں ملے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کر